بسم اللہ الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ واو اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، اور اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو احسان کیے، کرم کیے، اس کے بدلے میں تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم وہ قوم ہو کہ پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ آباد تھے ان سب سے زیادہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احسانات اور کرم کیے۔ قرآن مجید کا جملہ بھی آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں وہ کچھ دیا جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا لقوم ہی اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت علیکم جو اللہ نے تم پر کی، تمہارے اوپر اللہ کا وہ احسان ہوا۔ اس جب جعل بنایا اس نے فیکم تم میں سے انبیاء، نبی کی جمع کئی نبی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس قوم سے کتنے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، جو نبی بنے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس میں بے شمار نبی بنائے گئے، تو اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ دیکھو نا، یاد کرو نا، تم اس نعمت کو کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ نے تمہاری قوم کے اندر نبیوں کو بنایا۔ اور دوسرا کرم کیا ہوا، واو اور جعلکم تمہیں بنایا ملوکا حکمران۔ اور یہاں یہ ملوک ملک، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی، تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کی غلامی میں، اور غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے یار ایک کو پتہ ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں آزادی کی نعمت عطا کی، وجعلکم ملوکا تمہیں آزادی عطا فرما دی، اب تم ہر ایک آزاد ہو۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وآتاکم، واو اور آتا عطا کیا، دیا، کم تمہیں وہ کچھ عطا کیا ما لم یؤتے نہیں دیا اللہ نے احدن کسی ایک کو بھی من العالمین پوری دنیا میں، تمام جہان والوں میں سے اللہ پاک نے احدن کسی ایک کو بھی ما لم یؤتے وہ عطا نہیں کیا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ یہ تین باتیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائیں کہ یاد کرو اللہ نے تمہاری قوم میں کتنے نبیوں کو بنایا، اللہ نے تمہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرما دیں کہ جو تمام دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ آیت نمبر 21 کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی یہ نعمتیں یاد دلا کے اپنی قوم کو ایک بات کہی،
فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا، کیونکہ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہیں وہ اپنے آبائی وطن جو ان کا شام وغیرہ تھا یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، یا یہ حکمرانوں کے ڈر سے نکل گئے تھے اور جا کے مصر میں آباد ہو گئے تھے، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اللہ پاک نے تمہیں طاقت دے دی ہے، تمہیں یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو تم ایسا کرو کہ اب چلیں اپنے آبائی علاقے میں، اپنے وطن میں چلیں۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض، اس دھرتی میں، اس زمین میں، المقدسہ، جو پاک ہے، ارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی، جسے کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ زمین کر دی ہے، تو اب ایسا کرو، چلو واپس، اور اپنی اس دھرتی میں، اپنی اس زمین میں، اپنے آبائی علاقے میں وہاں جا کر رہیں۔ اور سنو، ولا ترتدوا، پیچھے نہ ہٹنا، علی ادبارکم، پیٹھ پھیر کر، بزدل نہ بن جانا۔ ظاہر ہے جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں لڑائی ہوگی، ان لوگوں کو نکالنا ہوگا جنہوں نے ہماری زمینوں پر، ہمارے مکانوں پر، ہمارے شہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو نکالنا ہے نا وہاں سے۔ تو جب نکالیں گے تو وہ کیا چپ کر کے نکل جائیں گے؟ ان سے لڑائی لڑنا پڑے گی۔ تو ایسا نہ ہونا کہ بزدل نہ ہو جانا، کمزوری نہ دکھانا۔ لا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو فتنقلبوا خاسرین، تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت نمبر 21 کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے آبائی علاقے میں جانے کے لیے جو بات کہی، اور ساتھ ان کو یہ وصیت کی کہ ڈرنا نہیں، بزدل نہیں بننا، کمزوری نہیں دکھانی، بہادروں کی طرح لڑنا ہے، اور اپنی زمین کو واپس لینا ہے، اپنے علاقے کو واپس لینا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر بزدل آدمی جو ہوتے ہیں، بزدل قومیں جو ہوتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، پھر دوسری قومیں ان پہ ہمیشہ اپنا تسلط قائم رکھتی ہیں، اور یہ جو بزدل قومیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ پھر زندگی نہیں گزارتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، نہیں اٹھا سکتی، تو اس لیے نقصان اٹھاؤ گے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ آج ان 2 آیات کا ترجمہ ہی میں نے آپ کے سامنے لفظی جو بیان کیا ہے، کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی ہوگا، اور اگلی جو آیات آ رہی ہیں کہ پھر جو قوم تھی اس نے اپنے نبی کو کیا جواب دیا۔ وہ واقعتاً انتہائی ایک بزدل قوم تھی اور نالائق قوم تھی، ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دیا، اور پھر ان کا نقصان کیا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔